تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی طرف توجہ کریں، ایسا کلام جو پڑھے پڑھائیں۔ اور تعویذ بھی لوگوں نے لکھے ہیں، ہمارے اس دور میں کئی لوگ تعویذوں کے بھی منکر ہیں، حالانکہ بڑے بڑے نیک لوگ جو ہمارے علماء گزرے ہیں ان سب نے ایسے تعویذات لکھے ہیں کہ یہ اگر لکھ کر لٹکا دیا جائے تو اللہ کے فضل سے آدمی جو ہے نا اس مصیبت سے نجات پا جاتا۔ وہ بھی اگر ملے کتاب التعویذات نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس میں سے لکھ لینا چاہیے۔ مولانا بعض اوقات کسی خاص بیماری کی وجہ سے دورے پڑتے ہوں تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جن چمٹا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ خاص طور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے نا، کچھ ان کے ایام کی خرابی کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے۔ یہ تو طاہر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ وہم میں بھی نہیں مبتلا ہوتے کہ ذرا کوئی بیمار ہوا تو اس کو کہہ دیا ڈھینی چمٹے ہوئے، اتنا نہیں جین آوارہ پھرتے، بیمار بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی علاج کرانا چاہیے۔ اور جس بات کی طرف طاہر صاحب نے توجہ دلائی بالکل ٹھیک ہے کہ بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں اور یہ ایام جو ہے اچھے طریقہ سے نہیں آتے، حیض جو ہے یا رکتا ہے یا زیادہ آتا ہے، رکنے سے تو بالکل جن کی طرح ہو جاتا ہے نا کہ دماغ کو جب بھاپ چڑھتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور ایسا بکنا بھی شروع کر دیتی ہیں کہ آدمی کہتا گولی مار دوں اس کو، ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آسانی سے ہر مہینہ خارج ہو پھر ہی بچیاں تندرست رہے تو پہلے تو اس طرف ہی توجہ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ ایام جو ہیں وہ ٹھیک آ رہا ہے، اس میں تو کوئی نہیں رکاوٹ۔ جی بھائی بات کئی موقع پر طاہر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مکر بھی ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے نا وہ یا مرد کوئی مکر بھی کر لیتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا، جن اصلی تو نکل جائے یہ کہاں سے نکل، یہ تو ہے مکر، تو اس کا علاج تو ڈنڈا ہی ہے، جب ڈنڈے پڑیں گے خود بھی مان جائیں گے کچھ نہیں ہے کہ جن نکل گیا نکل۔ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے اس حوالے سے؟ جی باپ جی بیوی کے باپ کو اگر کوئی شوہر قتل کر دیتا ہے ہاں ہاں تو اس کا بیوی سے نکاح رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سسر کو قتل کر دیتا ہے تو کیا سسر کو قتل کرنے سے نکاح پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ اس نے جو جرم کیا اور بہت بڑا گناہ کیا قتل ناحق، وہ بھی اپنے ایک عزیز کا اتنے محترم کا، وہ باپ کی بجائے تھا، تو یہ گناہ تو بہت بڑا ہے، مگر نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نکاح کیوں ختم ہو جائے گا؟ نکاح ٹھیک ہی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد اگر چلے بہت شکریہ، باقی اگلے ہفتے بات کریں اگلے گے ہفتے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ مولانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بھی بندہ جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے نکاح کے توڑنے کی طرف وہ بات کیوں لے کے آتا ہے؟ نکاح کو کوئی چیز نہیں توڑتی سوائے اس کے کہ نکاح کو توڑنے والی باتیں جو طلاق ہے، خلا وغیرہ ایسی باتیں وہ الگ ہیں، یہ جرم الگ ہیں۔ کوئی شراب پیتا، گناہ کرتا، قتل کرتا، السلام تو اسے علیکم۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا ہم بات کر رہے تھے کہ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور اپنی پسند کی شادیاں بذریعہ عدالت کرواتی ہیں، ان کے نکاح کے متعلق شریعت کا کیا حکم؟ اب ایسی باتیں جو ہیں ان پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کئی معاملوں میں تو خود والدین بھی قصوروار ہوتے ہیں، بچیاں جوان ہو گئی، شادی نہیں کر رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب جی بیٹھیے۔ جی فرمائیں۔ ایک مسئلہ پوچھنا۔ جی پوچھیں بھائی۔ پوچھیں نا۔ اپنا ساڈے ایک مامو جی نو انہاں نو تھوڑے پیشاب تے قطرے آندے نو، نماز 5 ٹائم پڑھدے نو، جی جی تے انہاں دا کی حال ہو سکتا؟ سلسل بال کی بھی بہت کردے آ، کپڑے بھی بعد ٹائم نہیں پتہ لگدا پلید ہو جاندے آ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ہے کہ سلسل بال کی بیماری ہے؟ بڑھاپا بھی نہیں ہے۔ اچھا چلو بڑھاپا ہے یا ویسے ہی کوئی آدمی اس کی صحت ٹھیک نہیں اس لیے پیشاب چلتا ہی رہتا، پوری احتیاط کے باوجود وہ بچ نہیں سکتا، تو ایسے آدمی کو میرے بھائی پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس تکلیف میں بھی اس کو نماز نصیب ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور پڑھتا رہے۔ کپڑا پلید ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے کوئی پلید نہیں، اس کا اسی طرح پاک ہے جس طرح ہمارے پاک ہے نا، اس کا پیشاب اس کے کپڑے کو پلید نہیں کرتا، وہ معذور ہو چکا، اور وضو بھی اس کو بار بار نہیں کرنا چاہیے، بس ایک بار وضو کر لے، بے شک وضو کرتے کرتے ہی ٹوٹ جائے تب بھی نہیں، وہ پورا کر لے طریقہ اور نماز پڑھتا جائے، خیر ہے، اس کی نماز بہت اعلیٰ ہے، دوسرے تندرستوں سے 1000 درجہ بہتر ہے، پڑھے۔ اچھا سر نماز ہر نہ روز وضو کر دے گا،
یعنی ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا یا ایک نماز؟ نہیں، بہتر یہی ہے کہ کر لے، ورنہ اگر وہ نہ بھی کرے نا، کوئی اور وجہ نہ ہو جائے جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ، وہ اگر ہوگی تو پھر تو ٹوٹے گا، ورنہ یہ جو ہے نا بیماری، پخانہ چلتا رہتا ہے، ہوا آتی رہتی ہے یا پیشاب، اس کو وہ سمجھ لے میرے لیے یہ کوئی نہیں چیز، یہ وضو توڑنے والی نہیں، بے شک نہ کریں۔ سر ایک اور مسئلہ۔ جی فرمائیے۔ اچھا، یہ جو زبان سے گونگے ہوتے ہیں اور ایک لڑکی گونگی ہے ایک لڑکا گونگا ہے، ہاں ہاں، ان کا نکاح جو پڑھانا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے؟ جب وہ بچہ اور بچی، آپ کو پتا ہے کہ ہے تو آخر ان کے اندر خواہش تو ہے نا، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو سمجھ دینا، وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے طریقہ، ان کے لیے بھی، اور ایسے ہی جو چھوٹی عمر کے بچے بچیوں کا نکاح آخر دین میں جائز ہے نا، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ولی ان کے جو ہے نا ان کو آپس میں ایجاب قبول کرنا چاہیے۔ یہ مولوی حضرات کو علم ہونا چاہیے کہ بجائے ان بچے بچی کو پوچھنے کے، بچی کا جو ولی ہے اور بچے کا عالم دین ان سے پوچھے کہ فلاں بچہ جس کا تو وکیل ہے، نمائندہ، اس کا نکاح میں فلاں تیرا جو وکیل ہے مدم قبر اس کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں، تو نے اس بچی کا نکاح اپنے اس موکل کے لیے قبول کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اس بیٹے کے لیے اس نکاح کو قبول کیا، یہ کہیں گے تو پھر نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر وہ دونوں سر ہلا دیں اور بات سمجھتے ہوں، اگر وہ ایسا کر دیں کوئی اشارہ جس سے پتا چلے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ان کا اشارہ ہی بولنے کے برابر۔ جی ٹھیک صحیح ہے سر۔ جی اچھا سر، ایک اور مسئلہ۔ جی فرمائیے۔ ہماری والدہ بہت بیمار ہے، شوگر کی مریض ہے، اللہ شفا دے، اللہ تندرست، سر اس کے لیے کچھ دعا کرے۔ اللہ رحم فرمائے، آپ بھی کریں کہ یا سلاموں پڑھنا شروع کر دیں، یا سلاموں، سلامت۔ یا سلاموں، صبح اور شام 131 بار نا پڑھا کریں درود شریف والآخر، اللہ کے فضل سے نا اللہ مہربانی فرمائے گا، یا سلاموں۔ ٹھیک ہے سر، جی بہت شکریہ، مہربانی سر۔ جی بارک اللہ فیک۔ تو یہ بچیاں جو ہے نا کچھ تو قصور والدین کا بھی ہے، پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھائیں گے، اتنا پڑھیں گے، بے عمر ہو گئی ہے، خواہش ہے، دھیان نہیں کرتے، بیچاری بھاگ جاتی۔ کچھ جو ہے ان کو پسند ہی نہیں آتا کہ یہ ہمارے معیار کا نہیں، یہ بی اے ہے، ہمیں ایم اے چاہیے، وہ بہتر سے بہتر تلاش کر کے ادنا سے بھی رہ جاتے ہیں۔ جی کال لیں گے شاید۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، ادھر پڑھانے کے لیے ٹیوٹر بلاتے ہیں، بالغ لڑکی جو وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے، خواہشات تو ہوتی ہیں، یعنی ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی کچھ معذور سمجھی جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی مولانا، تو اس بارے میں ولی ہونا چاہیے۔ ولی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رشتہ دار ہی ہو، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کسی مرد کو بھی ولی کر سکتی ہے، اپنے کسی خاندان کے بزرگ کو، آدمی کو کہہ سکتی ہے میرا السلام نکاح کرا علیکم۔ دے۔ وعلیکم السلام، سر کے بات کریں، چودھری سفر مان صاحب بات کریں گے۔ جی کروا دیں، کروا دیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی، ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے۔ جی فرمائیے، پوچھیں۔ جی یہ ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، جی جی، خواب کے اندر فتاوا آن لائن ہے نا یہ؟ جی فتاوا آن لائن۔ جی فتاوا آن لائن ہے یہ؟ ہاں ہاں جی، فتاوا آن لائن ہے، پوچھیں آپ مولانا اسحاق صاحب آپ کی۔ نہیں کاٹے نا، چلیے، ایک خوابوں کی تعبیروں والوں سے کہہ بھی دیں نا کہ یہ وہاں پوچھا کرے، جی میں رات کو پوچھیں۔ وہاں کتاب پڑھی ہے نا تعبیر نامہ، پھر دیکھ بھی لیں گے ہم۔ جی ٹھیک ہے۔ جی آپ بات کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ عورت اپنا نکاح خود کرے تو یہ تو ہے بے حیائی، بہت اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ آپ اپنے وارثوں سے کہے، وہ جی السلام علیکم۔ خاندان کا کوئی ولی ابد، کوئی دور کا بھی رشتہ دار اس کو کہہ دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھ لیں، چلیں پوچھ لیں آپ بھائی۔ جی میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ کل پرسوں رات کی بات ہے کہ میں اچانک میری ڈیتھ ہو گئی ہے، اچھا، اور میں لیٹا ہوا ہوں، ہاں ہاں، اور میرے دل میں نئے نئے وسوسے آ رہے ہیں، میرا تو کوئی کام اچھا ہی نہیں ہے، میں تو یقیناً دوزخ میں جاؤں گا، اور رو رہا ہوں اونچی اونچی بات ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور میں